تدبر قرآن کا چوتھا اصول یہ ہے کہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ رات کے وقت تلاوت کرنے سے ہمارا دل جاگ جاتا ہے۔ رات کے وقت تلاوت کا دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس سے تدبر کی قوت انسان کی بڑھتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے دن کے وقت جب سورج کی تپش، حرارت، حدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پودے اور پھول مرجھا جاتے ہیں، لیکن جو ہی رات کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے تو پودے کھل اٹھتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں۔ ایسی ہی دن کے وقت لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کی کال آ رہی ہے، کہیں جانا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے، تو ہجوم کا ایک پورا، یعنی لوگوں کا ہجوم، خیالات کا ہجوم، کاموں کا ہجوم، یہ ہمیں تدبر نہیں کرنے دیتا۔ اس وقت اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس دل پر اس کا اثر بہت کم پڑے گا، لیکن اگر آپ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو آپ کا دل جاگ اٹھے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کے وقت اٹھنا، سونے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، فرمایا کہ اقوم قیلا، یہ بہترین وقت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وقت بہت مناسب ہے کہ اس میں انسان قرآن میں تدبر کر سکتا ہے، قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے، قرآن کی فقہ حاصل کر سکتا ہے، قرآن کی سمجھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو اپنے سینے پر کھولنا چاہتا ہے کہ قرآن میرے سینے پر کھل جائے، میرے دل پر کھل جائے، تو وہ تہجد کے وقت اٹھے۔ ناشئۃ اللیل اشد وطئا، یہ وقت، اور اس وقت اٹھنا مشکل ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا، نفس کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس وقت کو صحیح استعمال کر لیا تو آپ کی ول پاور بہت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ جو ہمیں اپنے آپ سے شکایات ہوتی ہیں نا کہ میں کام کرنے میں ڈھیلا ہوں، سست ہوں، کوئی پروجیکٹ وقت پر نہیں کر پاتا، کئی چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں پھر ارادہ توڑ دیتا ہوں، کئی کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا، یہ جو ہماری سستی، کوتاہی، کمی، کاہلی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اور اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، جو تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ یہ مجاہدہ کر لیتے ہیں تو دنیا کا ہر مجاہدہ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ تہجد کے وقت کا مجاہدہ کر لیں تو۔ فرمایا کہ تہجد کا وقت نفس کے مجاہدے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور یہ وقت بہت مناسب ہے کہ اس میں قرآن میں تدبر کیا جائے، کیونکہ تدبر یکسوئی چاہتا ہے، اور یکسوئی کے لیے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی برکات رمضان کے علاوہ ملنا مشکل ہے۔ رمضان ہے، رمضان جیسا کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے، اس جیسی نہ راتیں ہیں نہ دن ہیں، لیکن پھر بھی رمضان جیسی برکات، کچھ نہ کچھ رمضان سے مناسبت رکھنے والی برکات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر آپ رمضان کی برکات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نماز میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو تہجد کی نماز میں پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سیکھو، تعلم القرآن، قرآن سیکھو، اس کو پڑھو پھر سو۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سیکھ لے اور پھر اس قرآن کو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز میں پڑھے، اس کی مثال اس خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھیلی کی ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہو اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہو، تفوح ریحہ کل مکان، ہر طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کا کورس کر لیا، لیکن رات کے وقت وہ سو گیا، رقد وہو فی جوفی، وہ سویا ہوا ہے اس حال میں کہ قرآن اس کے سینے میں ہے، تو فرمایا اس کی مثال اس خوشبو کی ہے کہ جس کو او کی اعلی مسکن، یہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں خوشبو ہے اور اس کو اوپر سے بند کیا گیا ہے۔ تو اگر خوشبو والی تھیلی بند ہو تو ظاہر ہے کہ خوشبو بند ہو گئی، اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
نہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر قرآن انسان کے پاس ہو اور پھر وہ سو رہا ہے تو نہ اس کو خود فائدہ ہو رہا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تدبر نصیب ہوگا، اور تدبر سے مجھے بھی فائدہ ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت کھڑے ہو کر 10 آیات نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نہیں لکھتے، وہ غافلین کی فہرست سے نکل گیا جس نے 10 آیات پڑھ لی نماز میں، اور فرمایا جس نے 100 آیات پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں سے لکھ دیتے، فرما بردار بندوں میں سے یہ لکھا گیا، اور جس نے 1000 آیت نماز میں پڑھ لی تو فرمایا کہ پھر تو اس کو مقنطرین میں سے لکھا جاتا ہے، یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو بغیر حساب کے بے حساب اجر و ثواب کمانے والے ہیں، ڈھیروں کے اعتبار سے اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے ان کے لیے، تو جس نے 1000 آیت نماز میں پڑھ لی۔ تو یہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نماز کے وقت قرآن کی تلاوت، یعنی تہجد کی نماز کی یہاں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے۔ قیام بالقرآن کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ قیام بالقرآن کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی عملی تطبیق انسان کی زندگی میں ہو، انسان قرآن کو جیے، قیام بالقرآن، وہ اٹھے تو قرآن کے ساتھ، سوئے تو قرآن کے ساتھ، بازار جائے تو قرآن کے ساتھ، نماز پڑھے تو قرآن کے ساتھ، کسی کے ساتھ معاملات کرے تو قرآنی احکامات کے مطابق، اس کو کہتے ہیں قیام بالقرآن، کہ انسان کی پوری زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق بن جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 بندوں سے حسد کرنے کی گنجائش ہے، 2 بندوں پر آپ کو رشک کرنا چاہیے، 2 بندوں جیسا بننے کی کوشش کرو۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن کا وقت اور رات کا وقت اس قرآن کے ساتھ جیتا ہے، اس قرآن کے ساتھ، اس کے اصولوں کے مطابق جیتا ہے، جس کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، 24 گھنٹے 7 دن قرآن کے مطابق گزر رہے ہیں، اس پہ رشک کرو، اسے حسد کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس پر بھی رشک کرو۔ تو قیام بالقرآن کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں جینا، لیکن معروف معنی اس کا وہ یہ ہے کہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ایک بہت زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت آپ کھڑے ہو جائیے، نصفہ، آدھی رات، جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے، آدھی رات پڑھ سکتے ہیں آدھی رات پڑھیں، آدھی رات سے کم پڑھ سکتے ہیں آدھی رات سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تہجد کی نماز پڑھیں کیونکہ ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت انسان کی زندگی سے بوجھوں کو اتار دیتی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اہل کتاب کے بارے میں، وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے، فرمایا کہ لیسوا سوا، سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، سب یہودی برابر نہیں ہیں، سب عیسائی برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، فرمایا اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا فریق ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت رات کے وقت کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز میں قرآن کی تلاوت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ تعریف کی ہے جو رات کے وقت کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جب تم گھر واپس لوٹو، باہر سے واپس اپنے گھر لوٹو تو تمہیں وہاں پر 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں ملیں؟ اس زمانے میں ایک اونٹنی کا مل جانا بھی انسان کے لیے بہت خوشی کا باعث بنتا تھا، کیونکہ اونٹنی سب سے قیمتی مال شمار کی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اور دیکھو کہ کسی نے تمہیں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں دی ہیں، خوشی ہوگی؟ سامنے کہا بہت خوشی ہوگی، نعم، اس سے زیادہ اور خوشی کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اگر تم نماز میں 3 آیات پڑھ لو تو اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو خوشی ہے اور اس کا جو قیامت کے دن تمہیں اجر ملے گا وہ اس دنیاوی مال سے بھی کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ ہے۔
تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے، سب سے بہتر چیز قرآن کی تلاوت نماز میں۔ تو آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، نماز میں اگر آپ حافظ قرآن ہے یا قرآن کا اکثر حصہ یاد ہے یا جتنا حصہ یاد ہے تو وہ آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے پھر بھی آپ قرآن میں تدبر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تہجد کے ٹائم اٹھ کے نفل نماز پڑھ لیں، 6 رکعتیں 4 رکعت جتنی آپ کی ہمت ہو، اور اس کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو تدبر کھلے گا۔ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت سری ساقطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں رأیت الفوائد ترد فی ظلام اللیل، میں نے رات کے اندھیروں میں فوائد، نکات، اسرار و رموز، موتی، جواہرات اترتے ہوئے دیکھیں سینے پر، یعنی جو شخص رات کے وقت اٹھ گیا اس کا سینہ کھل گیا۔ تو اس لیے اس پر بہت احادیث موجود ہیں، صحابہ کے آثار موجود ہیں اور بزرگوں کے اقوال موجود ہیں۔ دنیا میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کا کام کیا وہ سب تہجد گزار تھے۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن میں تدبر واقعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی کہ آپ تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں، قرآن کو پڑھیں، نماز میں پڑھیں، نماز کے علاوہ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو جگا دے گا، کیونکہ جب قرآن اور نماز یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں، جب دونوں مل جاتی ہیں تو دل کو جگا دیتی ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن جب مل جائیں تو پانی کو وجود دیتے ہیں، جس سے انسانی زندگی کا وجود برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح جب نماز اور قرآن دونوں آپس میں مل جائیں، کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ دونوں مل کر آپ کے دل کو جگا دیں گے، آپ کی روح کو جگا دیں گے۔ تو آج ہی سے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں۔ جزاکم اللہ خیر۔